بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 445 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ سعد کی آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے تنبیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ ترجمہ: ہم نے اس سے کہا، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں، یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ تفسیر میں آتا ہے، یہ وہ تنبیہ ہے جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے اور بلندی درجات کی بشارت دینے کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائی۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو فعل ان سے صادر ہوا تھا اس کے اندر خواہش نفس کا کچھ دخل تھا، اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا، اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرمانروا کو زیب نہیں دیتا تھا۔ یہاں پہنچ کر 3 سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ فعل کیا تھا، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف صاف بیان کرنے کے بجائے اس طرح پردے ہی پردے میں اشارتاً کیوں کہا، اور تیسرے یہ کہ اس سیاق و سباق میں اس کا ذکر کس مناسبت سے کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے بائبل، عیسائیوں اور یہودیوں کی کتاب مقدس کا مطالعہ کیا ہے، ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اوریا ہتی کی بیوی سے معاذ اللہ زنا کرنے اور پھر اوریا کو ایک جنگ میں قصداً ہلاک کروا کر اس کی بیوی سے نکاح کر لینے کا صاف صاف الزام لگایا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہی عورت جس نے ایک شخص کی بیوی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماں تھی۔ یہ پورا قصہ بائبل کی کتاب سیموئیل دوم باب نمبر 11-12 میں نہایت تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ نزول قرآن سے صدیوں پہلے یہ بائبل میں درج ہو چکا تھا۔ دنیا بھر کے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو بھی اپنی اس کتاب مقدس کی تلاوت کرتا یا اسے سنتا تھا، وہ اس قصے سے نہ صرف واقف تھا بلکہ اس پر ایمان بھی لاتا تھا۔ انہی لوگوں کے ذریعے سے یہ دنیا میں مشہور ہوا، اور آج تک حال یہ ہے کہ مغربی ممالک میں بنی اسرائیل اور عبرانی مذہب کی تاریخ پر کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی جاتی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف اس الزام کو دہرایا نہ جاتا ہو۔ اس مشہور قصے میں یہ بات بھی درج ہے، خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا، اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ ٹڑھی تھی۔ وہ اسی کے نوالے میں سے کھاتی اور اسی کے پیالے سے پیتی اور اسی کی گود میں سوتی تھی۔ اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی، اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلے میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے۔ اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے، تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سیموئیل کا باب نمبر 12 اور فقرے ہیں 1 سے لے کر 11 تک۔ اس قصے اور اس کی شہرت کی موجودگی میں یہ ضرورت باقی نہ تھی کہ قرآن مجید میں اس کے متعلق کوئی تفصیلی بیان دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے بھی نہیں کہ وہ اپنی کتاب پاک میں ایسی باتوں کو کھول کر بیان کرے، اس لیے یہاں پردے ہی پردے میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اصل واقعہ کیا تھا اور اہل کتاب نے اسے بنا کیا دیا ہے۔ اصل واقعہ جو قرآن مجید کے مذکورہ بالا بیان سے صاف سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا یا جو بھی اس شخص کا نام تھا سے محض یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور چونکہ یہ خواہش ایک عام آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ ایک جلیل القدر فرما روا اور ایک زبردست دینی عظمت رکھنے والی شخصیت کی طرف سے تھا،
اس لیے وہ شخص کسی ظاہری جبر کے بغیر بھی اپنے آپ کو اسے قبول کرنے پر مجبور تھا۔ اس موقع پر قبل اس کے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی فرمائش کی تکمیل کرتا، قوم کے 2 نیک آدمی اچانک حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے ایک فرضی مقدمے کی صورت میں یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابتدا میں تو یہ سمجھے کہ یہ واقعی کوئی مقدمہ ہے، چنانچہ انہوں نے اسے سن کر اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن زبان سے فیصلے کے الفاظ نکلتے ہی ان کے ضمیر نے تنبیہ کی کہ یہ تمثیل پوری طرح ان کے اور اس شخص کے معاملے پر چسپاں ہوتی ہے، اور جس فعل کو وہ ظلم قرار دے رہے ہیں اس کا صدور خود ان سے اس شخص کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ یہ احساس دل میں پیدا ہوتے ہی وہ سجدے میں گر گئے اور توبہ کی اور اپنے اس فعل سے رجوع فرما لیا۔ بائبل میں اس واقعے کی وہ گھناؤنی شکل کیسے بنی، یہ بات بھی تھوڑے سے غور کے بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس خاتون کی خوبیوں کا کسی بھی ذریعے سے علم ہو گیا تھا، اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسی لائق عورت ایک معمولی افسر کی بیوی ہونے کے بجائے ملک کی ملکہ ہونی چاہیے۔ اسی خیال سے مغلوب ہو کر انہوں نے اس کے شوہر سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اسے طلاق دے دے، اور اس میں کوئی قباحت انہوں نے اس لیے محسوس نہیں کی کیونکہ بنی اسرائیل کے ہاں یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ان کے ہاں یہ ایک معمولی بات تھی کہ ایک شخص اگر کسی کی بیوی کو پسند کرتا تو بے تکلف اس سے درخواست کر دیتا تھا کہ اسے میرے لیے چھوڑ دے۔ ایسی درخواست پر کوئی برا نہیں مانتا تھا، بلکہ بسا اوقات دوست ایک دوسرے کے پاس خاطر سے بیوی کو خود طلاق دے دیتے تھے تاکہ دوسرا اس سے شادی کر لے۔ لیکن یہ بات کرتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو اس امر کا احساس نہ ہوا کہ ایک عام آدمی کی طرف سے اس طرح کی خواہش کا اظہار تو جبر و ظلم کے عنصر سے خالی ہوتا ہے، لیکن ایک فرما روا کی طرف سے جب ایسی خواہش ظاہر کی جائے تو وہ جبر سے کسی طرح بھی خالی نہیں ہو سکتی۔ اس پہلو کی طرف جب اس تمثیلی مقدمے کے ذریعے سے ان کو توجہ دلائی گئی تو وہ بلا تعمل اپنی اس خواہش سے دستبردار ہو گئے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ مگر بعد میں کسی وقت جب ان کی کسی خواہش اور کوشش کے بغیر اس خاتون کا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گیا اور انہوں نے اس سے نکاح کر لیا تو یہودیوں کے خبیث ذہن نے افسانہ تراشی شروع کر دی، اور یہ خبث نفس اس وقت اور زیادہ تیزی سے کام کرنے لگا جب بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ ان محرکات کے زیر اثر یہ قصہ تصنیف کر ڈالا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے معاذ اللہ اوریا کی بیوی کو اپنے محل کی چھت پر کسی قابل اعتراض حالت میں دیکھا، انہوں نے اس کو اپنے ہاں بلوایا اور خدا نخواستہ زنا کا ارتکاب کیا جس سے وہ حاملہ ہوئی۔ پھر انہوں نے اوریا کو بنی امون کے مقابلے پر بھیجا اور فوج کے کمانڈر یوآب کو حکم دیا کہ اسے لڑائی میں ایسی جگہ مقرر کرے جہاں وہ لازماً مارا جائے، اور جب وہ مارا گیا تو انہوں نے اس کی بیوی سے شادی کر لی، اور اسی عورت کے پیٹ سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ اتنا بڑا الزام ہے، یہ اتنے بڑے جھوٹے الزامات ظالموں نے اپنی کتاب مقدس میں ثبت کر دیے ہیں تاکہ نسلاً بعد نسلاً انہیں پڑھا جاتا رہے، پڑھ کر سنایا جاتا رہے اور یاد کروایا جاتا رہے۔ حالانکہ یہ ان کی قوم کے وہ 2 بزرگ ترین انسان تھے جن کی وہ تذلیل کرتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے سب سے بڑے محسن تھے۔ قرآن مجید کے مفسرین میں سے ایک گروہ نے تو ان افسانوں کو قریب قریب جوں کا توں قبول کیا ہے جو بنی اسرائیل کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ اسرائیلی روایات کا صرف اتنا حصہ انہوں نے ساقط کیا جس میں حضرت داؤد پر زنا کا الزام لگایا گیا، باقی سارا قصہ ان کی نقل کردہ روایات میں اسی طرح پایا جاتا ہے جس طرح وہ بنی اسرائیل میں مشہور تھا۔ دوسرے گروہ نے سرے سے واقعے کا ہی انکار کیا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو کوئی ایسا فعل صادر ہوا تھا جو دنبیوں والے مقدمے سے مماثلت رکھتا تھا۔ اس کے بجائے وہ اپنی طرف سے اس قصے کی ایسی تعویلات کرتے ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں، جن کا کوئی ماخذ نہیں ہے اور خود قرآن کے سیاق و سباق سے بھی وہ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ لیکن مفسرین ہی میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک بات تک پہنچا ہے اور قرآن کے واضح اشاروں سے قصے کی اصل حقیقت پا گیا ہے۔ مثال کے طور پر چند اقوال ملاحظہ ہوں۔ مسروق اور سعید بن جبیر دونوں حضرات حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا تھا کہ اس عورت کے شوہر سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اپنی بیوی کو میرے لیے چھوڑ دے۔ ریفرنس ہے ابن جریر۔ علامہ زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس شخص سے صرف یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ان کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ علامہ ابو بکر جساس اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ عورت اس شخص کی منکوحہ نہیں بلکہ صرف مخطوبہ یا منصوبہ تھی، یعنی اس سے منصوب تھی، منگیتر تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی عورت سے نکاح کا پیغام دے دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے مومن بھائی کے پیغام پر پیغام دیا تھا، حالانکہ ان کے گھر میں پہلے سے کئی بیویاں موجود تھیں۔ احکام القرآن۔ بعض دوسرے مفسرین نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے۔
لیکن یہ بات قرآن کے بیان سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتی۔ قرآن مجید میں مقدمہ پیش کرنے والے کے جو الفاظ نقل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ میرے پاس بس ایک ہی دمبی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کر دے۔ یہی بات حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنے فیصلے میں ارشاد فرمائی کہ اس نے تیری دمبی مانگنے میں تجھ پر ظلم کیا۔ یہ تمثیل حضرت داؤد علیہ السلام اور اوریا کے معاملے پر اسی صورت میں چسپاں ہو سکتی ہے جبکہ وہ عورت اس شخص کی بیوی ہو۔ پیغام پر پیغام دینے کا معاملہ ہوتا تو پھر تمثیل یوں ہوتی کہ میں ایک دمبی لینا چاہتا تھا، اس نے کہا کہ یہ بھی میرے لیے چھوڑ دے۔ قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں اس مسئلے پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل واقعہ بس یہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے آدمیوں میں سے ایک شخص سے کہا کہ میرے لیے اپنی بیوی چھوڑ دے اور سنجیدگی کے ساتھ یہ مطالبہ کیا۔ قرآن میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ شخص ان کے اس مطالبے پر اپنی بیوی سے دستبردار ہو گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے اس کے بعد شادی بھی کر لی، ایسی کوئی بات قرآن شریف میں نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بطن سے پیدا ہوئے، یہ بھی قرآن میں نہیں آیا۔ جس بات پر عتاب ہوا وہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے ایک عورت کے شوہر سے یہ چاہا کہ وہ ان کی خاطر اسے چھوڑ دے۔ یہ فعل خواہ فی الجملہ جائز ہی ہو مگر منصب نبوت سے بعید تھا، اسی لیے ان پر عتاب بھی ہوا اور ان کو نصیحت بھی کی گئی۔ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی اور باقی رہ جاتی ہے جسے رفع کر دینا ضروری ہے۔ تمثیل میں مقدمہ پیش کرنے والے نے یہ جو کہا ہے کہ اس شخص کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے جسے یہ مانگ رہا ہے، اس سے بظاہر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں اور وہ ایک عورت حاصل کر کے 100 کا عدد پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن دراصل تمثیل کا ہر جز کا حضرت داؤد اور اوریا ہتی کے معاملے پر لفظ بلفظ چسپاں ہونا ضروری نہیں ہے۔ عام محاورے میں 10، 20، 50 وغیرہ اعداد کا ذکر صرف کثرت کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، زیادہ چیز کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ کہ ٹھیک تعداد بیان کرنے کے لیے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ ترجمہ، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی محض کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، اس میں کوئی حکمت نہ ہے، کوئی نہ کوئی غرض اور مقصد ہے، کوئی عدل و انصاف کی ضرورت ہے، کسی اچھے یا برے فعل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ برآمد ہونا ضروری ہے۔ یہ ارشاد پچھلی تقریر کا ماحصل بھی ہے اور آگے کے مضمون کی تمہید بھی۔ پچھلی تقریر کے بعد یہ فکرہ ارشاد فرمانے سے مقصود یہ حقیقت سامعین کے ذہن نشین کرانا ہے کہ انسان یہاں شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا گیا، نہ یہ دنیا اندھیر نگری کے یہاں جس کا جو کچھ جی چاہے وہ کرتا رہے اور اس سے اس کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہی بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف طریقوں سے ارشاد فرمائی گئی، جیسا کہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 115۔ ترجمہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے جانے والے نہیں ہو؟ سورہ دخان آیت نمبر 38 سے لے کر 40۔ ترجمہ، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے ان کو برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ در حقیقت فیصلے کا دن ان سب کے لیے حاضری کا وقت مقرر ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ ترجمہ، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ تفسیر میں آتا ہے یعنی کیا تمہارے نزدیک یہ بات معقول ہے کہ نیک اور بد دونوں آخرکار یکساں ہو جائیں؟ کیا یہ تصور تمہارے لیے اطمینان بخش ہے کہ کسی نیک انسان کو اس کی نیکی کا کوئی صلہ اور کسی بد آدمی کو اس کی بدی کا کوئی بدلہ نہ ملے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر آخرت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی محاسبہ نہ ہو اور انسانی افعال کی کوئی جزا و سزا نہ ہو تو اس سے اللہ کی حکمت اور اس کے عدل دونوں کی نفی ہو جاتی ہے اور کائنات کا پورا نظام ایک اندھا نظام بن کر رہ جاتا ہے۔ اس مفروضے پر تو دنیا میں بھلائی کے لیے کوئی محرک اور برائی سے روکنے کے لیے کوئی مانع سرے سے باقی ہی نہیں رہ جاتا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔
ترجمہ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ تفسیر میں آتا ہے برکت کے لغوی معنی افزائش خیر و سعادت، یعنی قرآن مجید کو برکت والی کتاب کہنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ انسان کے لیے نہایت مفید کتاب ہے، اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے بہترین ہدایات دیتی ہے، اس کی پیروی میں آدمی کا نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، جن نے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ بے شک قرآن مجید ایک اعلیٰ بہترین کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ علم سے بھرپور ہے، یہ ہدایت سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے مطالب و مضامین پر غور کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔